اب اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات شریفہ کی تعارف دیا ہے یہاں کہ وہ کون ہے، کس کی یہ کتاب ہے، اور رب تعالیٰ نے خود اپنا تعارف اپنے جن الفاظ میں یہاں بیان فرمایا اس کو ہم پھر دوبارہ اس آیت پہ غور کرتے ہیں کہ اس میں پرفیکشن کتنا ہے۔ اتنی سی آیت پوری بات کو کہہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک جامع تعارف خود اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں عبادت کرو۔ عبد کے جو روٹ وائز معنی ہوں گے عربی زبان کی ایک عجیب ایک ترکیب ہے۔ قرآن شریف کی عربی تو الگ ہی نرالی عربی ہے، یہ عرش کی عربی ہے، عرش اعظم سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اس زبان میں اس کی گہرائی اور گیرائی کا کیا کہنا۔ عبد کے معنی کے اندر میں یہ معنی بھی آتا ہے کہ غلامی سویکار کرو، تم قبول کرو کہ تم اس کے غلام ہو، ایک ایک سانس کے لیے اس کے محتاج ہو، ایک ایک دانے کے لیے اس کے محتاج ہو، پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے اس کے محتاج ہو، پھر اس غلامی کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ اور دوسرے معنی عبادت کے بھی ہوتے ہیں۔ تمہارا وہ رب کا لفظ بھی اتنا گہرا ہے، پالنے والا، پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، باس کے معنی میں بھی آتا ہے، اور کئی معنی میں آتا ہے کہ وہ تمہارا رب جس نے خلقکم، تم کو کریٹ کیا، تم کو پیدا کیا ہے، تم کہیں سے آ نہیں گئے ہو، بلکہ اس کی مرضی کے تحت اس نے تمہیں پیدا کیا، اور اس کی مرضی بھی کیسی کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ سورہ آل عمران تیسری جو سورت ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، اس کے یہ اول حصے میں آیت ہے، وہی اللہ ہے جو تمہارے کے ماں کے پیٹ میں تمہاری شکل اور صورت بنا دیتا ہے، اور فی ای صورت ما شاء رکبک، تیسرے پارے میں فرمایا جیسا اللہ نے چاہا ویسی صورت بنا کے اوپر سے فٹ کر دی، لے کے گھومو۔ تھوڑا بہت بیوٹی پارلر میں جا کے ٹھیک ٹھاک کر سکتے ہیں، تھوڑا بہت جا کر پلاسٹک سرجن کے یہاں ٹھیک ٹھاک کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو اسٹرکچر ہے وہی رہتا ہے۔ بچپن کی اپنی تصویریں آپ دیکھ لیجئے، اور پھر بڑھاپے کی بھی دیکھ لیجئے، اسٹرکچر وہی رہتا ہے۔ غور سے آدمی دیکھے تو پہچان جائے کہ اسی شخص کی یہ بچپن کی، جوانی کی، اب بڑھاپے کی تصویر۔ اس آیت شریفہ میں فرمایا خلقکم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم کو تو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی کا سلیقہ آئے، تاکہ تم ڈر کے جینا سیکھو۔ کہ تقوی بھی بہت گہرا لفظ ہے، اب اس کی اتنی گہرائی میں ہم نہ جاتے ہوئے یہاں کس سینس میں آیا ہوگا، اور جو عقل ہماری کام کرتی ہے ایسا دکھائی دیتا ہے، اور جو مفسرین نے بیان کیا ہے تتقون، سزا سے بچ سکو، یہ بھی معنی ہوگا، اور دوسرے معنی یہ ہوں گے کہ تقوی کا سلیقہ آئے، تیسرے معنی یہ کہ اس سے ڈر کر جیون گزارنے کا طریقہ آئے۔ اس کے بعد میں اگلی آیت شریفہ میں فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، ارے وہی تو ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا۔ اب اتنے سے حصے پر اگر ہم غور کریں، 1400 سال پہلے جب یہ کتاب نازل ہو رہی تھی، اس وقت انسان کا علم اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا کہ اس کو پتا ہو کہ یہ زمین گول ہے، اور نہ بیچارے کو، انسان کو اتنا پتا تھا کہ یہ زمین گھوم رہی ہے، اور نہ بیچارے انسان کو یہ بھی پتا تھا کہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ اپنے ایکسس پہ ریوالو بھی ہو رہی ہے۔ اب ذرا اس آیت شریفہ کو دیکھیں، زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا، قرآن شریف سے آدمی کا لگاؤ اور خوف خدا بڑھنا چاہیے، ہم دیکھتے ہیں کہ گھٹ رہا ہے۔ یہ بڑی بری چیز ہے۔ اس وقت تو صرف یہ دکھائی دیتا تھا کہ ہاں بھئی زمین ہمارے لیے فرش جیسی ہے، لیکن آج ہم اگر اس اتنے ہی حصے پر غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ کیا قدرتوں والا رب ہے کہ ایسی گول گھومتی ہوئی اور اتنی تیز ریوالو کرتی ہوئی زمین پر ہمارے قافلے موجود ہیں، ہمارے پل موجود ہیں، ہمارے عمارات موجود ہیں، ہمارے مینارے موجود ہیں، میں خود یہاں موجود ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، اور آپ مجھے سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، آپ بھی تشریف فرما اسی زمین پہ جو اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے۔ جیسے کہ میں نے سائنس میں پڑھا تھا بچپن میں، جو کچھ پڑھا ہے
کہ 1 सेकंड में 18 किलोमीटर घूम जाती है, सफर कर जाती है ये, और इतनी तेज घूमती हुई गेंद के ऊपर में इंसानियत के काफले इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इस जमीन को, और जिसके अंदर अल्लाह ताला ने वह अलामात व बिन नज्म हुम यहतदून लैंडमार्क्स इसमें बना दिए। और ऐसी धरती कि अलम नजअलिल अर्द मिहादा, देखा नहीं तूने इस जमीन को कैसे गोद की तरह तेरे लिए बना दिया, तुझे गोद में लिए लिए चल रही है ये जमीन। बनाया किसने? ये डिजाइन तू दे सकता था? तेरे बस की चीज थी कि तेरे मालिक ने ये डिजाइन दी है। वस्समा बिना, और आसमान को एक छत की तरह। व अंज़ल मिनस समाए माआ, आसमान की बुलंदियों से बारिश उसने उतारी। फअख़रज बिही मिनस समरात रिज़्क़न लकुम, इस पूरे सिस्टम, जमीन आसमान बारिश के पूरे सिस्टम के जरिए इसके जो रिजल्ट्स के अंदर तुम्हारे सारे प्रोविजंस निकाले। इंसान अपने प्रोविजंस को तो कभी कागज पे लिखे? दिन भर में आपने जितनी अशिया इस्तेमाल की हैं, जितनी चीजें, इतना कागज इस्तेमाल किया, पेन इस्तेमाल की, कंप्यूटर पे बैठे इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की, पानी है, अनाज है, कपड़े हैं, जरा लिस्ट बनाए। मेरा ख्याल है कि कई पेज लगेंगे, कई पेज इसमें लग जाएंगे कि सिर्फ 24 घंटे में एक इंसान ने अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का फायदा उठाया। तब फिर अल्लाह फरमाते हैं फला तजालू लिल्लाहि अंदादा, अल्लाह के पैरेलल किसी को नहीं बनाना, उसके बराबर उसका हमसर किसी को समझना ही नहीं। इतने सारे काम करते हैं, कोई कर सकता है? पॉसिबल है ये? फला तजालू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून, ये पूरे सिस्टम तो तुम्हारी जानकारी में है ना। अब यहां देखें, वो अंतुम तालमून का जो छोटा सा हिस्सा है, दुनिया में कोई भी शख्स हो, किसी भी कोने में बसता हो, और उसकी तालीमी काबिलियत कुछ भी हो, चाहे उसको दस्तखत करना ना आए, लेकिन ये सिस्टम उसको मालूम है। जब ये सिस्टम तुझे मालूम है तो इसके बराबर किसी और को कैसे समझ लिया? व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। 2 आयतों में अपना तारुफ कराकर अब तारुफ कराया जा रहा है उस किताब का जो हमारे सामने मौजूद है और जो इंसानियत के हिदायत के लिए पिछले 1450 साल से दुनिया में मौजूद है, आपके घर में, मेरे घर में मौजूद है। इसके ताल्लुक से फरमाया डाउट नहीं करना। जो हमने हमारे बंदे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल फरमाई, अगर तुझे डाउट है कि ये किताब अल्लाह की किताब नहीं है, किसी और की किताब है, तो उसके बारे में कुरान शरीफ में और भी हमें तस्करे मिलते हैं। यहां तक के कहा जा सकता है और बिल्कुल सही तौर से अब बांगे दोहल कहा जा सकता है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी किताब नहीं है, ये उन्होंने नहीं लिखी है। रब ताला फरमाते हैं सूरतुल अनकबूत 29 नंबर की सूरत शरीफा की 48 नंबर की आयत में, वमा कुंता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब वला तखुत्तहू बियमीनिका इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले तो आप कोई किताब पढ़कर सुनाया नहीं इनको, और ना आप अपने दाएं हाथ में कलम लेकर कुछ लिख सकते हैं। ऐसी कोई सूरत होती तो ये शक करने वाले शक करते। नबीयल उम्मी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मी के माना बेपढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि उसका सही तर्जुमा यह होगा कि जिनका कोई दुनियावी उस्ताद नहीं है, उनका उस्ताद खुद रब्बुल आलमीन है। जो शख्स लिखना और पढ़ना जानता है, पूरी दुनिया में घूम जाइए, उसका कोई ना कोई उस्ताद होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने पढ़ाया? सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, हम आपको पढ़ाएंगे। और ऐसे पढ़ाया है कि दुनिया के लिए रहनुमा और मोहसिन इंसानियत और क्या क्या नहीं फरमाया उनको, और वाकई वो हैं, बल्कि जितनी भी हम तारीफ करें उससे कहीं ज्यादा है। फिर कुरान शरीफ के बारे में और भी बहुत सारी आयतें हमें मिलती हैं। एक आयत का यहाँ हवाला देंगे जो सूरह बनी इसराइल में है, 17 नंबर की सूरत शरीफा की 88 नंबर की आयत। कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यअतूना बिमिस्लिही वलौ काना बअदुहुम लिबादिन ज़हीरा।
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیلنج کیجئے ان کو کہ تمام کے تمام انسان اور تمام کے تمام جنات صرف ایک ایجنڈا پہ جمع ہو جائیں کہ اس کے جیسا قرآن بنا کر لا سکیں، نہیں بنا کر لا سکتے چاہے ایک دوسرے کو کتنا بھی سپورٹ کر لیں۔ ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے کہ کتاب کس کی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کو ڈاؤٹ ہے اس آیت شریفہ میں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایسی صورت تم بھی بنا کے لاؤ۔ قرآن شریف کے یہ چیلنج میں نے ابھی 2 ہی آیتیں پڑھی ہیں، کئی آیتیں ہیں ایسی چیلنج نما، 1400 سال ہو گئے، یہ دنیا اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتی۔ یہ چیز ہی اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم نے اس کے معنی کو نہیں سمجھا۔ ہم نے بہت عظمت کی قرآن شریف کی، اچھے سے اچھی تلاوت اور قرأت اور حفظ کیا۔ کاش کہ اس طرف ہم آ جائیں کہ اس کے پیغامات کو سمجھیں اور پھر ان پیغامات کو لے کر دنیا کے سامنے اسی شرافت اور دیانتداری کے ساتھ جائیں جیسے کہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین گئے تھے۔ ایمان کا سیلاب آیا، وہ چیز ہمارے اندر میں آنی چاہیے کہ پہنچانے کی چیز کیا ہے۔